وفاقی حکومت کی جانب سے پشتون تحفظ موومنٹ پر پابندی عائد کیے جانے کے باوجود پی ٹی ایم 11 اکتوبر کو ضلع خیبر میں پشتون قومی جرگے کا انعقاد کرنے کے اعلان پر ڈٹی ہوئی ہے۔ چنانچہ حکومت نے جرگہ روکنے کے لیے منتظمین کی گرفتاریوں کا سلسلہ شروع کر دیا ہے۔ یاد رہے کہ خیبر پختونخوا میں پشتونوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے سرگرم تنظیم پشتون تحفظ موومنٹ پر وفاقی حکومت کی جانب سے پابندی عائد کرتے ہوئے الزام عائد کیا گیا ہے کہ پی ٹی ایم ریاست مخالف سرگرمیوں میں ملوث ہے۔ وفاقی حکومت نے نہ صرف پی ٹی ایم کو کالعدم قرار دیا ہے بلکہ اس تنظیم سے وابستہ افراد کے نام 4 شیڈول میں بھی ڈال دیے ہیں۔ یاد رہے کہ پشتون تحفظ موومنٹ نے 11 اکتوبر کو ضلع خیبر کے ایک بڑے میدان میں پشتون قومی جرگہ یا عدالت کے انعقاد کا اعلان کر رکھا ہے۔ وفاقی اور صوبائی حکومتوں کی جانب سے واضح الفاظ میں یہ تو نہیں کہا گیا کہ پی ٹی ایم پر پابندی کی وجہ پشتون قومی جرگہ ہے، لیکن خیبر پختونخوا کے چیف سیکرٹری کی جانب سے جاری ایک نوٹیفیکیشن میں یہ ضرور کہا گیا ہے کہ چونکہ اس تنظیم کو کالعدم قرار دیا جا چکا ہے، اس لیے اس کی جانب سے منعقد کیے جانے والے جرگے میں شرکت غیر قانونی ہوگی۔ حکومت کی جانب سے تنظیم پر ریاست مخالف سرگرمیوں میں ملوث ہونے کے الزام پر پی ٹی ایم نے کہا ہے کہ وہ کبھی بھی ریاست مخالف سرگرمیوں میں ملوث نہیں رہے ہیں۔ پی ٹی ایم کے قائدین کا کہنا ہے کہ 3 روزہ گرینڈ جرگہ یا عدالت کے انعقاد کا مقصد بنیادی طور پر ایک ایسا فورم فراہم کرنا ہے جس میں پشتون قوم اپنے مستقبل کے لیے ایک مشترکہ لاہے عمل کا فیصلہ خود کرے۔ حکومت کی جانب سے تنظیم کو کالعدم قرار دیے جانے کے بعد تنظیم سے وابستہ افراد کی گرفتاریاں کی جا رہی ہیں، جبکہ جرگے کے پنڈال پر کریک ڈاؤن بھی کیا گیا۔ پی ٹی ایم کے جرگے میں شرکت کرنے کے لیے آنے والوں پر پولیس کی جانب سے کریک ڈاؤن میں ہوائی فائرنگ اور آنسو گیس کا استعمال کیا جا رہا ہے، جس کے نتیجے میں متعدد افراد ہلاک بھی ہو چکے ہیں۔ پی ٹی ایم کے ترجمان عبدالصمد لالہ کا کہنا ہے کہ خیبر پختونخوا میں ان کے 130 کارکنان کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ پی ٹی ایم کا مقصد صرف اور صرف پشتون علاقوں میں امن کا قیام اور پشتونوں کو ان کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کا فیصلہ کرنے کا حق دینا ہے۔ دوسری جانب کالعدم تنظیم تحریک طالبان پاکستان نے پشتون جرگے کے انعقاد کی حمایت کرتے ہوئے ضلع خیبر میں 5 روز کے لیے جنگ بندی کا اعلان بھی کیا ہے۔ ابتدائی طور پر پی ٹی ایم کی جانب سے تقریباً 3 ماہ پہلے اس جرگے کا اعلان کیا گیا تھا اور کہا گیا تھا کہ اس میں پشتون اقوام، اضلاع، سیاسی جماعتیں اور یہاں تک کہ مختلف تنظیمیں بھی شرکت کریں گی۔ پی ٹی ایم کے مطابق اس جرگے کے سلسلے میں ضلع خیبر میں 80 کیمپ لگائے جانے ہیں، جن میں 45 کیمپس اضلاع کے لیے مختص ہوں گے جہاں ان کے نمائندے موجود ہوں گے۔ اس کے علاوہ 35 کیمپس سیاسی جماعتوں، مختلف تنظیموں اور دیگر شعبہ جات کے سربراہان کے لیے ہوں گے۔ جرگے کے شیڈول کے مطابق پہلے روز ایک بڑی سکرین پر پشتونوں کے خلاف گزشتہ برسوں میں جو مبینہ کارروائیاں یا مظالم ہوئے ہیں، جنگجوؤں سے جو نقصانات ہوئے اور اس کے علاوہ متاثرہ افراد کی کہانیاں، ویڈیوز اور دستاویزی شواہد دکھائے جائیں گے۔ دوسرے دن بند کمرے میں بااثر شخصیات ان مسائل پر غور و فکر کریں گے اور پہلے دن جو دیکھا گیا اس پر روشنی ڈالیں گے۔ اس دن کے دوران ہر کیمپ سے ایک نمائندہ منتخب کیا جائے گا جو کہ جرگے کے آئندہ کے لاہے عمل پر اپنی رائے دے سکے گا۔ جرگے کے تیسرے دن منتخب نمائندگان حلف اٹھائیں گے اور آئندہ کے ایجنڈے اور لاہے عمل کو تیار کریں گے۔ اس دن کا اختتام قومی عدالت جرگہ کے نتائج اور مستقبل کے لیے بنائے گئے لاہے عمل کے باقاعدہ اعلان سے ہوگا۔ اس جرگے میں شرکت کے لیے پی ٹی ایم کے قائدین نے تمام سیاسی جماعتوں اور تنظیموں کو دعوت نامے بھیجے تھے۔ ان شخصیات میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور، مولانا فضل الرحمان، ایمل ولی خان، محمود خان اچکزئی اور دیگر بااثر شخصیات شامل ہیں۔ پی ٹی ایم کے رہنماؤں کے مطابق جمیعت العلماء اسلام، عوامی نیشنل پارٹی اور پشتونخوا نیشنل عوامی پارٹی نے اس جرگے میں شریک ہونے کی یقین دہانی کروائی تھی۔ جمیعت العلماء اسلام کے قبائلی علاقوں کے رہنما مولانا جمال الدین نے سوشل میڈیا پر ایک بیان میں کہا کہ جمیعت العلماء کے کارکن جرگے میں شرکت کریں گے، وہ خود بھی جائیں گے اور اگر موقع ملا وہ جرگے میں تقریر بھی کریں گے۔ عوامی نیشنل پارٹی کی جانب سے کہا گیا کہ جماعت کے سربراہ ایمل ولی خان اس جرگے میں شریک ہوں گے۔ یہ بھی کہا گیا کہ جہاں بھی پختونوں کے حقوق، وسائل اور قربانیوں کی بات ہوگی، اے این پی وہاں صف اول میں کھڑی نظر آئے گی۔ ایسا پہلی مرتبہ نہیں ہوا۔ پی ٹی ایم اور پاکستان حکومت کے درمیان اختلافات سامنے آئے ہوں۔ اس سے قبل بھی متعدد مرتبہ تنظیم کے کارکنان کی گرفتاریاں اور ان پر تشدد کے واقعات رونما ہوتے رہے ہیں۔
PTM की बुनियाद 2018 में वजीरिस्तान से ताल्लुक रखने वाले नौजवान नकीबुल्लाह महसूद की कराची में पुलिस मुकाबले में हलाकत के बाद रखी गई थी। इसके बाद ये तंजीम मुतअद्दिद मरतबा पाकिस्तान भर में धरनों और जलसों का इनकाद करती रही। पश्तून कौम परस्त ग्रोह को कलअदम करार दिए जाने के बाद वफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा कि PTM की गुज़िश्ता 6 माह की सरगर्मियां मुल्क के खिलाफ रही हैं। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि तंजीम की जानिब से न सिर्फ पाकिस्तानी परचम नजर आतिश किया गया बल्कि बैरून मुमालिक पाकिस्तान के सिफारत खानों पर हमले किए। अता तारड़ का कहना था कि पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट को बैरून मुल्क से पाकिस्तान मुखालिफ बयानियां बनाने के लिए फंडिंग मिल रही है और PTM की सरगर्मियों में अफगान बाशिंदे भी मुलव्विस पाए गए हैं। पाकिस्तानी सियासी कायदीन और मुल्की हालात पर नजर रखने वाले तज्ज़ियाकार समझते हैं कि PTM पर पाबंदी आयद करने से हुकूमत को दरपेश मसाइल ख़त्म नहीं होंगे। ANP के सरबराह एमएल वली खान कहते हैं कि PTM पर पाबंदी लगाने से मसले हल नहीं होंगे बल्कि मामला मजीद पेचीदा होगा। उनका कहना है कि PTM की आवाज़ उठाने के तरीके पर एतराज़ उठाया जा सकता है, लेकिन इनकी बातें गैर हकीकी नहीं। उन्होंने पाबंदी का हवाला देते हुए कहा कि हुकूमत की जानिब से तंजीम और जिरगे पर पाबंदी के कोई अच्छे नताइज बरामद नहीं होंगे बल्कि इससे हालात खराब होंगे। हुकूमत को चाहिए था कि वो PTM को सुनती और इनके मुतालबात अगर काबिल अमल होते तो उन पर तवज्जो दी जा सकती थी। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।